کے ذکر پر مشتمل جو روایتیں مصنف نے یہاں ذکر کی اور پھر اس کے بعد ان روایتوں کا ایک مشترکہ مضمون اور اس کا صحیح مطلب قاضی ایاز مالکی کے ایک قول سے انہوں نے ثابت کیا کہ 12 خلفاء کی خلافت کا ذکر جو حدیثوں میں آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آج کی بحث میں ذکر کرتے ہیں کہ قاضی ایاز صاحب نے ان احادیث کے مضمون کی جو توضیح فرمائی ہے یہ بڑی نفیس اور بڑی عقلی ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ٹکڑے اور دوسرے متن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جس کا ذکر قبل میں ہو چکا ہے، یعنی یہ 12 خلفاء ہوں گے اور اسلامی خلافت کے غلبے اور اس کی عزت کا زمانہ ہوگا، اور جو امور خلافت ہوں گے ان امور خلافت میں بہت زیادہ بد نظمی نہیں ہوگی، اور جسے خلیفہ چنا جائے گا اس کی بیعت پر لوگوں کا اتفاق ہوگا، یعنی جسے کہتے ہیں سر تسلیم خم کرنا، لوگ اس کی بیعت کو قبول کریں گے۔ اب انہوں نے سب سے پہلے شیخ الاسلام ابن حجر اسقلانی بخاری شریف کی شرح میں ایک بات ذکر کرتے ہیں کہ جو قاضی ایاز صاحب نے جو باتیں رکھی ہیں یہ باتیں حدیث شریف کی توجیہ میں اب تک کہی گئی تمام باتوں میں سب سے بہتر ہے۔ تو قال شیخ الاسلام ابن حجر فی شرح البخاری کلام القاضی ایاز احسن ما قیل فی الحدیث وارجحہ۔ شرح بخاری میں شیخ الاسلام ابن حجر فرماتے ہیں کہ قاضی ایاز کی گفتگو جو انہوں نے ماقبل میں کی ہے یہ حدیث شریف کی توجیہ میں کہی گئی سب سے بہتر گفتگو اور سب سے راجح گفتگو ہے، کیوں لتائیدہی بقولہ فی بعض طرق الحدیث الصحیحہ، کیونکہ ان کی توجیہ اور ان کے قول کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ہوتی ہے جو بعض حدیثوں کے متن میں ملتا ہے، کلہم یجتمع علیہ الناس، ماقبل میں یہ متن گزر بھی چکا ہے کہ سب وہ 12 خلفاء ایسے ہوں گے جن پر لوگوں کا اتفاق ہوگا۔ لوگوں کے اتفاق کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ اس بات پر ان کی بیعت پر سر تسلیم خم کر لیں گے، ان کی بیعت کو قبول کر لیں گے۔ وَإِذَا ذَلِكَ، اور یہ جو بات ہم نے اوپر کہی ہے اس کی توضیح یہ ہے ان المراد بالاجتماع، یعنی حدیث شریف میں جس اجتماع کی بات کی گئی، جس اجماع و اجتماع کی بات کی گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انقیادہم لبیعتہ، یعنی اس خلیفہ کی بیعت پر لوگ سر تسلیم خم کر لیں گے، اس کو قبول کر لیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ان 12 خلفاء کے حوالے سے ایسا واقعہ ہو چکا ہے، یعنی جو توضیح کی جا رہی ہے وہ توضیح ہونے والے واقعات پر منطبق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کیا ایسا ہوا ہے یا ایسی توجیہ آپ کر رہے ہیں کہ جس کا زمانے ماقبل میں کوئی وجود نہیں ہے، چونکہ آج کر رہے ہیں اور وہ زمانے ماقبل گزر چکا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول اور جس پر لوگ اتفاق کریں گے اس قول دونوں پر کی تطبیق ممکن ہو سکے گی ہونے والے واقعات کی روشنی میں، تو بیان فرماتے ہیں ایضاح ذلک، اس کی توضیح والذی وقع، اور جو ہو چکا ہے وہ یہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ توجیہ ایسے کر رہے ہیں کہ زمانے ماقبل میں اس توجیہ کا کوئی ثبوت نہ ہو، کیونکہ ایسا ہو چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟ ان الناس اجتمعوا علی ابی بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی الی ان وقع امر الحکمین فی صفین فتسمى معاویہ یومئذ بالخلافہ، کہ سب سے پہلے لوگوں کا اجماع ہوا، اتفاق ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر، اور پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کا جو اسلامی دور ہے وہ بڑا ہنگامہ خیز رہا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے
ان علاقوں جہاں سرشیں بڑھی تھیں ان علاقوں پر اپنی حکومت کا دبدبہ مضبوط کرنا تھا، آلات کے نظم کو سنبھالنا تھا، اس لیے فوری طور پر اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص کی کوشش کی جاتی تو وہ جو فتنے ابھرے ہوئے تھے بغاوت کے، ان فتنوں کو اور موقع ملتا ابھرنے کا۔ ظاہر سی بات ہے یہ اتنا آسان کام نہیں تھا کہ ایک خلیفہ کی شہادت ہوئی ہے اور اس کے قاتلین سے قصاص لیا جانا، یہ بہت آسان نہیں تھا، بطور خاص اس وقت جب کوئی کسی ایک کو نامزد نہ کیا گیا، پورا گروہ جو ہے کسی کو شہید کرے، قتل کرے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی شام تھے، ان کے پاس شامی فوج تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلیفۃ المسلمین تھے، اب خلیفہ ہونے کی حیثیت سے والی شام کی فوج بھی انہی کی فوج ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ مطالبہ تھا فوری طور پر کہ آپ سب سے پہلے قاتلین عثمان سے قصاص لیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار نہیں کیا تھا۔ ہم ایسا نہیں کہ ہم انصاف نہیں کریں گے اور ہم قصاص نہیں لیں گے، قصاص ہم بھی لیں گے، لیکن ابھی جو ہے فوری طور پر ہم اس مسئلے کو تھوڑا سا ملتوی رکھتے ہیں کہ دوسرے بڑے مسائل، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے لیکن دوسرے مسائل کو سلجھانا اور جو بغاوتیں ادھر ادھر ہیں ان بغاوتوں پر قابو پانا یہ بہت ضروری ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تاخیر، التوا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے فوری قصاص کا مطالبہ، یہی ایک چیز تھی جو بنیاد بنی اور دونوں کے درمیان جنگ ہوئی صفین کے مقام پر، اور نقصان بہت ہوا، 45,000 ایک طرف کے لوگ، پھر اس کے بعد 25,000 ایک طرف کے لوگ اس میں شہید ہوئے، 45,000 25,000 اتنے لوگ جو ہے، روایتیں مختلف ہیں اتنے لوگ شہید ہوئے۔ درمیان میں کبھی اس بات کا بھی مطالبہ ہوا کہ ابھی کچھ دیر جنگ روک دی جائے تاکہ ہم ان کو دفن کر لیں جن کی شہادت ہو چکی ہے، اور صرف اسی مسئلے کو لے کر۔ لیکن اب اس مسئلے میں ہم اپنی جانب سے آج کسی پر کسی بھی لفظ کے استعمال کی ہم جرات نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کرام کا باہمی معاملہ تھا اور ان کے معاملے پر ہم اپنی طرف سے کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے، فقط اس واقعے کو ہم بیان کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے لوگوں کا اتفاق ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہاں تک کہ صفین کے مقام پر دو فیصلوں کا معاملہ سامنے آیا۔ فتسمى معاویہ یوم بالخلافہ، اسی دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو خلافت سے منسوب کیا۔ ثم اجتمع الناس علی معاویہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بعد اتفاق ہوا اور پھر لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین کے طور پر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام چلے گئے، اور پھر اس کے بعد واپس 6 مہینے کے بعد پھر دوبارہ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور ان کا اپنا پیغام آیا، اور پھر آپ نے برضا و رغبت یہ امر خلافت جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ تو 6 مہینے کچھ دن آپ خلیفہ المسلمین رہے۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ثم اجتمع الناس علی معاویہ علی عند صلح الحسن، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی جو صلح ہوئی ہے، اس صلح کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں کا اتفاق ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ ثم اجتمعوا علی ولدہ یزید، علامہ ابن حجر بیان فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد لوگوں کا اتفاق ہوا حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید پر۔ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، اور پھر اس کے بعد یزید نے اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا، باپ کی جگہ پہ بیٹا خلیفہ بن بیٹھا، اور اس سے پہلے خلافت اس نے خلیفہ اور بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر اس کے بعد جس سے اس نے مجبور کیا ان میں 3 بڑے لوگ نامزد کیے گئے، اور وہ بڑے لوگ مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے، عبداللہ ابن زبیر، غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر، اور یہ حضرت
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ضرور بیعت لی جائے، تبھی تو ہماری بیعت کا مطلب معاملہ لوگوں کی سمجھ میں آئے گا اور لوگ بیعت کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر ان تین حضرات نے بیعت کر لی تو سمجھ لو جو ہے یہ خلافت اب ہمارے قبضے میں ہے، اس کرسی کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اسی میں جو ہے یزید کی طرف سے سرکشی ہوئی، ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، جبراً بیعت لینے کی کوشش ہوئی اور پھر اس کے بعد کربلا ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ اب کربلا ہو گیا، اب کربلا ہوا تو جو یزید کی راہ میں جو چیز رکاوٹ بن رہی تھی بظاہر وہ چیز ختم ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک بڑا حادثہ اور یزید کا ظلم و جبر دنیا کے سامنے آیا تو اب لوگوں نے مجبوراً بھی بیعت شروع کر دی اس کی۔ تو بہرحال اس اتفاق کا ذکر کر رہے ہیں، اتفاق پتہ نہیں ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، ہاں یہ چیز پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کہتے ہیں کہ ثم اجتمعوا علی ولدہ یزید، پھر اس کے بعد لوگوں کا اتفاق حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید پر ہوا۔ ولم ينتظم للحسین امر، امام حسین کے لیے کسی بھی چیز کا نظم نہ ہو سکا۔ ظاہر سی بات ہے کیوں نہ ہو سکا، بل قتل قبل ذلک، اس سے پہلے ہی آپ کو شہید کر دیا گیا۔ کسی طرح کی کوشش کی جاتی ان کے لیے، اس سے پہلے ہی آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یعنی موقع نہیں ملا لوگوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر کسی طرح کی میٹنگ کرنے کا، کسی طرح کی گفتگو کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یزید تخت نشین ہوا تو اب جو لوگ جہاں والی تھے، حاکم تھے، گورنر تھے، ان کو حکم پہنچا کہ آپ فلاں فلاں سے میری بیعت لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے تو مدینہ کے جو والی تھے انہوں نے بلایا تو اور ان سے بیعت کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا مجھ جیسا آدمی چھپ کر کیسے بیعت کر سکتا ہے، آپ لوگوں سے کہیں، پہلے آپ لوگوں سے کہیں، اعلان کریں، اور پھر اس کے بعد مجھ سے کہیں مجمع عام میں تو میں سوچوں گا۔ اور پھر اس کے بعد وہاں سے آپ نکلے، مکہ المکرمہ تشریف لائے، پھر اس کے بعد وہاں سے آپ نکلے، پھر وہی کوفہ کی طرف آپ نے ارادہ کیا جانے کا، اور پھر اس کے بعد کربلا میں آپ روک دیے گئے۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام حسین کے لیے کسی امر خلافت کا کوئی انتظام نہ ہو سکا، بل اس سے پہلے ہی آپ قتل کر دیے گئے۔ اس سے پہلے کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یزید کی بیعت پر لوگوں کا اتفاق ہو اس سے پہلے ہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک یزید پر کسی طرح کا کوئی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ وہ تو بیعت کی جبراً کوشش کی جا رہی تھی، جس کی بنیاد پر یہ سارا معاملہ سامنے آیا، کربلا واقع ہوا۔ ثم لما مات یزید، پھر جب یزید کا انتقال ہوا تو وقع الاختلاف الى ان استمعوا على عبد الملک ابن مروان بعد قتل ابن زبیر۔ وہ جو اختلاف ہے اس اختلاف میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے اور وہ بڑا فتنہ بھی۔ پھر جب یزید کا انتقال ہوا تو بڑے اختلاف سامنے آئے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کے بعد عبد الملک بن مروان پر اتفاق ہوا۔ جو لوگ تھے جہاں تھے وہاں کے لوگوں نے اسے کرسی دے دی۔ ثم اجتمعوا علی اولادہ الاربعہ، پھر اس کے بعد عبد الملک کے چاروں بیٹوں کی مطلب امارت پر اتفاق ہوا۔ وہ چاروں بیٹے کون؟ ولید، سلیمان، یزید اور ہشام۔ وتخلل بین سلیمان و یزید عمر بن عبد العزیز، اور سلیمان اور یزید کے درمیان حضرت عمر بن عبد العزیز کی خلافت کا زمانہ، یعنی درمیان میں آپ کی خلافت کا دور بھی ہے، اور پھر وہ چاروں ہیں۔ اب اس کے بعد آپ جوڑ لیجئے کہ حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 5 خلفاء ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ذکر کیا ہے علامہ ابن حجر نے، اس میں حضرت امیر معاویہ کو ذکر کیا ہے، یزید کو ذکر کیا ہے 2، اور پھر اس کے بعد جو ہے عبد الملک بن مروان کو ذکر کیا ہے 3، پھر اس کے بعد ہے چاروں لڑکے، لیکن عمر ابن عبد العزیز بھی تو ہیں درمیان میں، 5 5 10 ہو گئے نا۔ یہ مزید حضرت امیر معاویہ اور یزید حضرت حسن کو نہیں جوڑا ہے، راشدین، تو یہ 7 ہو گئے، نہیں 7 ہوئے نا، 5ویں کو امام حسن مصطفیٰ کو جوڑا ہے تو 5 کے بعد یہ 7 ہو گئے، 7 نہیں 7 12 ہو جائیں گے نا۔ ولید بن یزید بن عبد الملک،
نہیں جوڑا امام حسن مشتبہ کو، 4 جوڑا، پھر اس کے بعد 7 جوڑا، 7 اور 4 11 ہو گیا، 12واں رکھا ہے ولید بن یزید بن عبد الملک کو۔ اس کے بعد کہتے ہیں اجتماع الناس علیہ لما مات عمہ ہشام، تو ہشام جو ہے عبد الملک کا جو لڑکا ہے تو اس کے جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال کے بعد لوگوں نے ولید بن یزید پر اتفاق کیا، فولیا نحو 40 سنین، تو تقریباً 4 سال مطلب وہ حکومت کا والی رہا، حاکم رہا، ثم قاموا علیہ، پھر لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی، لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، یعنی اس کے خلاف بغاوت کر دی، فقتلوہ، اور پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ اور جب اس کو قتل کر دیا تو اوپر جو ذکر تھا نا ولید بن یزید کے زمانے میں، قاضی ایاز نے جو فرمایا تھا اوپر کہ اسی کے زمانے میں بڑا سخت ترین فتنہ رونما ہوا، ثم قاموا علیہ فقتلوہ وانتشرت الفتن وتغیرت الاحوال من یومئذ، اسی دن سے فتنوں کا دور شروع ہوا، اور جو حالات زمانہ تھے وہ سخت ترین پیچیدگی کا شکار ہوئے۔ ولم يتفق ان يجتمع الناس على خلیفۃ بعد ذلك، اور اس کے بعد پھر کسی خلیفہ پر لوگوں کا اس طرح کا اتفاق نہ ہو سکا جس طرح کا اتفاق اس سے پہلے لوگوں کا ہوا۔ کیوں نہ ہوا؟ اتفاق کے لیے تھوڑی سی لمبی مدت چاہیے، تھوڑا سا سنبھالنے کا موقع چاہیے، اور حکومت کو سنبھالنے کا موقع اس کے بعد کے جو والی ہوئے انہیں نہیں مل سکا، اس بنیاد پر اچانک ان کا قتل ہو جاتا تھا، انہیں لمبا وقت ہی نہیں ملتا تھا اپنی مطلب حکومت کو آگے لے جانے کا۔ اس کو ذکر فرماتے ہیں وَلَمْ يَتَّفِقْ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى خَلِيفَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ يَزِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي قَامَ عَلَى ابْنِ عَمِّهِ الْوَلِيدِ بن یزید لَمْ تَطُلْ مُدَّتُهُ، اس لیے کہ وہ یزید بن ولید جو اپنے چچا زاد بھائی ولید بن یزید کے خلاف جس نے بغاوت کی تھی، اس کی خود کی مدت حکومت جو ہے لمبی نہ رہ سکی۔ وجہ وہی ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا، بل صار علیہ قبل ان یموت ابن عم ابی، بلکہ اس کی موت سے پہلے ہی اس کے باپ کے چچا کے لڑکے مروان بن محمد بن مروان نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ ولما مات یزید، پھر جب یزید کا انتقال ہوا تو اس کا بھائی ابراہیم امر خلافت یعنی امر حکومت کا مالک ہوا، اور پھر اسے مروان نے قتل کروا دیا۔ ثم سارا علی مروان، پھر مروان کے خلاف بنو العباس نے بغاوت کر دی، الی ان قتل، یہاں تک کہ یہ بھی گیا۔ ثم کان اول خلفاء بنو العباس، پھر اس کے بعد بنو العباس میں جو سب سے پہلا خلیفہ ہوا، یعنی مروان کے بعد حکومت ادھر سے نکلی اور بنو عباس میں چلی آئی، اور پہلا شخص جو خلیفہ ہوا اس کا نام تھا صفاح، لیکن یہ بھی جو ہے اس کے خلاف بھی بغاوت ہو گئی، اور بغاوت کرنے والے بہت زیادہ تھے جس کی وجہ سے اسے بھی لمبا وقت نہیں مل سکا۔ وَلَمْ تَطُلْ مُدَّتُهُ مَعَ كَثْرَةِ مَنْ صَارَ عَلَيْهِ، باقیوں کی تعداد کی زیادتی کی بنیاد پر اس کی مدت حکومت بھی لمبی نہ رہ سکی۔ پھر اس کے بعد اس کا بھائی منصور امر خلافت کا والی ہوئی، فطالت مدتہ، اس کی مدت تو لمبی ہوئی، لیکن جب یہ مطلب حاکم ہوا، لیکن خرج عنہم سے مراد یہ بنو العباس المغرب الاقصی، اب اس کے بعد جو ہے مغرب اقصی کے ایک مختلف ممالک ہیں، مختلف حصے ہیں جو اس سے پہلے مطلب حکومت کے دائرے میں آ چکے تھے، مسلمان حکام اس پہ حکومت کرتے تھے، لیکن باستیلاء المروانیین، ان علاقوں پر قابض ہو گئے مروانی، ٹھیک ہے، ہاں، لیکن ہاں مروانیوں کے جب اندلس پر قابض ہو جانے کی وجہ سے مغرب اقصی کے جو حصے تھے وہ سارے کے سارے اس سے یعنی اس امر خلافت سے، امر حکومت سے پوری طرح نکل گئے۔ واستمرت فی ایدیہم متغلبین علیہا الی ان تسموا بالخلافہ بعد ذلک، اور پھر اس کے بعد پہلے تو یہ اندلس میں قابض ہوئے ایک اور مروانی، اور پھر اس کے بعد وہ علاقہ اندلس انہی کے ہاتھوں میں باقی رہا، وہی اس پر غالب رہے، یہاں تک کہ خود انہوں نے اس کے بعد خلافت سے خود کو منسوب کر دیا۔ اب جو ہے خلافت اب بنو العباس سے جو ہے مروانیوں کے حصے میں چلی گئی، تبدیلیاں بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ ون فرت الامرو،
اور انجام کار کے لیے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ لم یبقى من الخلافہ الا الاسم فی البلاد، جتنے علاقے اسلامی مملکت میں آ چکے تھے ان میں اب خلافت کا فقط نام باقی رہ گیا۔ بعد ان کان فی ایام بنی عبد الملک بن مروان یخطب للخلیفہ فی جمیع الاقطار من الارض شرقا و غربا یمینہ و شمالا مما غلب علیہ المسلمون، مسلمانوں کے تمام ان علاقوں جن پر مسلمان غالب تھے مشرق و مغرب میں ہر طرف خلیفہ کا خطبہ پڑھا جا رہا تھا۔ کب؟ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں، لیکن اب جب معاملہ ان کے ہاتھوں میں آیا تو اب خلافت کا فقط نام باقی رہا اور خطبے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب اسی سے متعلق یہ بھی ہے، یعنی بعد ان کان فی ایام بنی عبد الملک بن مروان، ٹھیک ہے، ولا يتولى احد فی بلد من البلاد كلها الامارہ على شيء منها الا بامر الخلیفہ، یعنی بات اس کے کہ کوئی شخص کسی بھی شہر میں کسی طرح کی عمارت خلیفہ کے حکم کے بغیر نہیں پا سکتا تھا۔ لیکن اب حال کیا ہوا جب اندلس ان کے ہاتھوں میں آیا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے خود کو خلیفہ کہلوانا شروع کر دیا۔ اب ومن انفراد الامر انه كان في المئة الخامسة بالاندلس وحدها 6 انفس كلهم يتسمى بالخلافہ، اور نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ 5ویں صدی میں صرف ایک اندلس میں 6 لوگ تھے جو خلافت سے خود کو منسوب کرنے لگے۔ ایک اندلس میں 6 لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ کہنا شروع کیا، ہم بھی خلیفۃ المسلمین، اور اب ایک اندلس کا حال یہ ہے۔ اور اسی زمانے میں صاحب مصر بھی تھے، صاحبان مصر تھے جو عبیدی تھے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو خلیفہ کہلوانا شروع کر دیا، اور بغداد میں عباسی خلیفہ بھی موجود رہے، انہوں نے بھی کہلوانا شروع کر دیا۔ بھئی عباسی خلافت بغداد میں تھی، اور پھر اس کے بعد مروانیوں نے اندلس پہ قبضہ جمایا، اور پھر اس کے بعد خود کو خلافت سے منسوب کرنا شروع کر دیا، اور ان کے حال کو بیان کر دیا ہے کہ اب فقط خلافت کا نام بچا تھا۔ ادھر بغداد میں عباسی خلیفہ، ادھر اندلس میں 6 خلیفہ، اور پھر اس کے بعد مصر میں عبیدیین اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار علوی اور خوارج تھے جو زمین کے مختلف حصوں میں اپنے آپ کو خود کو خلیفہ کہلوانے لگے۔ خارجن امن کانا یدعی، ان کے علاوہ جو خلافت کا دعویٰ کر رہے تھے، علویہ ہوں چاہے خوارج ہوں، زمین کے مختلف حصوں میں، تو ایک اندلس میں 6، بغداد میں عباسی، مصر میں عبیدی، اور پھر مختلف حصوں میں علوی اور خوارج، جہاں تھا وہیں اس نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوانا شروع کر دیا۔ یہ حال بیان کیا ہے، کس نے بیان کیا ہے؟ حضرت ابن حجر نے شرح بخاری میں، اور قاضی ایاز صاحب کے قول کی تائید کی ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہیں کہ 6 خلفاء ہوں گے اللہ کے رسول کے حدیث پاک کی روشنی میں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 6 خلفاء ہوں گے، غلبہ اسلام باقی ہوگا اور ان کی بیعت پر لوگوں کا اتفاق ہوگا، بقیہ ان کے علاوہ جو ہوں گے انہیں نہ زیادہ وقت مل سکے گا اور نہ ان کی بیعت پر لوگوں کا اتفاق ہوگا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا یا رسول اللہ جب یہ 12 خلفاء گزر جائیں گے تو ان کے بعد کیا ہوگا؟ واقع ارشاد فرماتے اس کے بعد تو سخت ترین قطع و غارت کا بازار گرم ہوگا، تو گرم ہی رہا۔ فرماتے ہیں قال فعلی حادث تعبیر، اس تعبیر پر یکون المراد بقولہ ثم یکون الحرج، یعنی القتل الفاشی الفتن وقوع الفاشیہ ویستمر ویزداد وقضا کان، اس تعبیر کی روشنی میں جو اوپر ذکر کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کا مطلب یہ ہے کہ سخت ترین قتل و غارت گری جو فتنے کے بدن سے پیدا ہوگی وہ ہوگی، اور وہ جاری اور ساری رہے گی، اور اس میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا، اور قضا کان، اور ایسا ہوا کہ 12 خلفاء کا زمانہ گزرا تو اس کے بعد حالانکہ ان خلفاء کے دور میں بھی بہت سے فتنے اٹھے اور انہوں نے اس کی سرکوبی کی، لیکن وہ فتنے بعد کے زمانے میں بڑھتے گئے اور کسی کو باقاعدہ نظم سنبھالنے کا موقع نہ ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث جس میں 12 خلفاء کا ذکر ہے، ایک اور قول پیش کیا گیا اس کی تعبیر میں،
اس قول کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک مختلف زمانوں میں، ترتیب وار نہیں، مختلف زمانوں میں یہ 12 خلفاء ہوں گے، اور ان 12 خلفاء میں 2 ایسے ہوں گے جن کا تعلق اہل بیت سے ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ قیل ایک تعبیر یہ کی گئی، ان المراد وجود 12 خلیفۃ فی جمیع مدت الاسلام الی یوم القیامہ۔ مراد یہ ہے 12 خلفاء کی 12 خلفاء قیامت تک تمام مدت اسلام میں یہ 12 خلفاء موجود ہوں گے، پائے جائیں گے، اور جو جن کا کام ہوگا حق پر عمل کرنا، وَإِلَّمْ يَتَتَوَالَى أَيَّامُهُمْ اگرچہ ان کے زمانے ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہ ہوں گے۔ اور اس تعبیر کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس کی تخریج مسدد نے مسند کبیر میں ان ابی الخلد کی ہے، انہ قال لا تهلك هذه الامه، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ امت ہلاک نہ ہوگی حتی یکون منها 12 خلیفہ كلهم يعمل بالهدى ودين الحق منهم رجلان من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امت اس دنیا سے نیست و نابود نہ ہوگی جب تک کہ ان میں 12 خلیفہ نہ ہو جائیں جو ہدایت اور دین حق پر عمل کریں گے، اور ان میں کے 2 لوگ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گے۔ وعلی ھذا، اور جب یہ حدیث پاک آپ کہیں اور 12 خلفاء کی یہ تعبیر کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا پھر مطلب بیان کرنا پڑے گا کہ جب آپ سے سوال کیا گیا تھا یا رسول اللہ جب یہ 12 خلفاء گزر جائیں گے تو جب یہ 12 خلفاء گزر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اب بیان فرماتے ہیں ثم یکون الحرج کا مطلب یہ ہوا الفتن المؤذنہ بقیام الساعہ من خروج الدجال وما بعدہ، خروج دجال سے لے کر ٹھیک ہے قیامت قائم ہونے تک کے جو بڑے فتنے ہیں ان بڑے فتنوں کی طرف اشارہ ہے لفظ ثم یکون الحرج سے۔ ایک تعبیر جو تھی وہ یہاں انہوں نے ذکر کر دی۔ اب یہ اپنا نظریہ بیان فرماتے ہیں، قل تو میں کہتا ہوں وعلی ھذا، جو کچھ آپ نے اب تک سنا اس کی روشنی میں فقط وجد من الاثنی عشر خلیفہ الخلفاء العشرہ، 12 خلفاء میں سے جو زمانے گزشتہ میں پالیے گئے وہ 4 خلفاء وہ جن کا ذکر ہے، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں، حضرت امیر معاویہ 6ٹھے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ ان کا اپنا نظریہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ کیسے کیسے یہ 12 ہوتے ہیں۔ انہوں نے کس کو عبداللہ ابن زبیر کو لیا ہے اور امام حسن مجتبیٰ کو بھی لیا ہے، تو کہتے ہیں 4 خلفاء تو وہ 5ویں حضرت امام حسن مجتبیٰ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6ٹھے، عبداللہ ابن زبیر 7ویں، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز یہ ہو گئے 8ویں۔ فہاؤلائے ثمانی، یہ کل 8 ہو گئے جن کا تعلق مطلب جو کر لیجیے جو گزر چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد 8ویں کے بعد وَيَحْتَمِلُ أَن يَضُمَّ إِلَيْهِمُ الْمُهْتَدِي مِنَ الْعَبَّاسِ، عباسیوں میں سے ایک خلیفہ جو مہتدی تھا اور اس کا نظریہ بھی بہت اچھا تھا، امر حکومت کو شفاف تھا، وہ بھی شامل، اسے بھی شامل کر لیا جائے، لأنه فیہم کا عمر بن عبدالعزیز فی بنی امیہ، کیونکہ اس کا حال یعنی اس کا جو نظم حکومت ہے اس نظم حکومت کو دیکھا جائے تو جس طرح بنو امیہ میں سب سے بہتر نظم حکومت کس کا تھا؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا تھا، ایسے بنو العباس میں سب سے بہتر نظم حکومت کس کا تھا؟ مہتدی کا تھا۔ اب پھر اس کے بعد کس کو لے لیا جائے؟ وَكَذَلِكَ الظاہر، ایک ظاہر باللہ بھی گزرا ہے جو عباسی خلیفہ ہے، لما ہوتی من العدل، کیونکہ اس نے جو عدل و انصاف کا نظام قائم کیا تھا اس نظام کو دیکھتے ہوئے اسے بھی رکھا جا سکتا ہے 10ویں نمبر پر۔ 8 وہ حضرات ہو گئے، بنو العباس میں 2 لوگوں کو انہوں نے لیا، وبقي الاثنان المنتظران احدهما المہدی، اور 2 باقی رہ گئے، اب ان میں سے ان 2 میں سے ایک جن کا ذکر امام مہدی کے نام سے ہے کیونکہ ان کا تعلق آل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بقیہ ہاں ابھی آنے والے ہیں۔